إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وبعد وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ عمران کی آیت 33 سے چند آیتیں ہم دیکھیں گے، جس میں ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بیچ میں زکریہ علیہ السلام سے متعلق بھی کچھ آیتیں یہاں پر آتی ہیں۔ یہاں پر ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاک باز، نیک، عبادت گزار، تقوی والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بڑا بلند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں کی سردار رہیں گی یہ عورتیں، یا اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی عورتوں میں ان عورتوں کو سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ اس میں ایک حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اتنا اونچا مقام جو دیا، واقعی میں ان کی صفات، ان کے عادت و اطوار، اللہ سے ڈر و خوف، ان کی زندگی جاننا ضروری ہے کہ ایک خاتون جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری دنیا کے بلینس آف وومن کے اوپر مقام بلند عطا کیا، اتنے بلینس آف عورتوں میں ان کو اونچا مقام دیا، ان چار عورتوں کو، تو کیا صفتیں تھیں ان کے اندر جاننا ضروری ہے، کیا قربانیاں تھیں ان کی جاننا ضروری ہے۔ تو حضرت مریم جو ہے یہ حضرت عمران کی بیٹی ہے، معاف کیجیے گا، ہاں برابر ہے، ان کی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے دنیا بھر کے جہاں والوں کے اوپر فوقیت دی، منتخب فرمایا یا اونچا مقام عطا کیا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنا والد اور والدہ کے پیدا کیا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ پہلے نبی اور رسول ہے۔ نبی آدم علیہ السلام بھی ہے، یہ پہلے رسول ہے جن کو رسالت دے کر بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا، کیونکہ ان کی نسل سے کئی ہزار انبیاء آئے، اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل کہا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اللہ کی راہ میں، ہر چیز کی قربانی دی، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور حضرت عمران کا یہاں پر ذکر ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کے
اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا ذکر آتا ہے اور بھی تھے، ذکر جن کا آتا ہے حضرت اسماعیل جو عرب میں رہے، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، دونوں سوتیلے بھائی ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی اللہ کا نیک بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے جو 12 بیٹے تھے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ تو اس کے بعد تمام انبیاء ادھر سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال کے وقفے کے بعد آپ ڈائریکٹ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو حضرت عمران بنی اسرائیل میں سے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، اور ان کے دور میں اور نبی کون رہے؟ حضرت یحییٰ جو ان کے رشتہ دار ہی ہیں، اور حضرت زکریا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کا ہم تذکرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عمران ہے یہ نیک صالح شخص تھے، عالم دین تھے۔ ان کی وائف کا نام ہے، ان کی بیوی کا نام ہے حنا بنت فاقود۔ حنا جو ہے یہ ان کا حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے۔ یہ بھی بہت نیک عورت تھی، اور یہ بیت المقدس یعنی فلسطین میں رہا کرتے تھے، کیونکہ اکثر جو ہے انبیاء وہیں پر آئے، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ اس رخ عبادت کی جاتی تھی، اس طرف قبلہ بنایا گیا اس کو، وہاں عبادت کی جاتی تھی۔ تو حضرت حنا جو ہے یہ حضرت مریم کی والدہ، اور ان کو اولاد نہیں ہوئی، کافی وقت گزر گیا نکاح کو، اولاد نہیں ہوئی۔ بڑی آرزو ہوتی جب بھی وہ دیکھتی کسی پرندے کو اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا مائیں جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، تو ان کی بڑی خواہش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان سے حضرت مریم کو، اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جو ایک نشانی کے طور پر بھیجے گئے۔ جیسے حضرت آدم کو بنا والد اور والدہ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا والد کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا، اللہ نے چن لیا اس خاندان کو۔ آگے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ سب ایک ہی نسل سے آ رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام کے بیٹے، مطلب کئی نسلوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر انہی سے حضرت عمران ہے، پھر انہی سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جبکہ عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیری نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محررم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف نظر کر دینا، مطلب جو اولاد ہوں گی ہم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، علم کتاب کا حاصل کرے گا، نبیوں کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرے گا، اور دوسروں کو ہی تعلیمات پہنچائے گا۔ خالص اللہ کی عبادت کے لیے ڈیووٹ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے۔ اصل میں ان کو اولاد نہیں تھی، وہ بہت دعائیں کرتی، اتنی دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جب محسوس ہوا کہ وہ حمل سے ہو گئی یعنی پریگننٹ، تو انہوں نے پھر یہ بات جو ہے اپنے شوہر کو بتائی، وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے دونوں۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی جو ہے بیٹی یعنی حضرت مریم کو نہیں دیکھ سکے، وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکی لڑکا جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں ماؤں کے لیے،
یا ان تمام نوجوان اور لڑکیوں اور عورتوں کے لیے جو چاہتی ہے کہ ان کا مقام بھی اللہ کے نزدیک بلند ہو. دیکھیے انہوں نے کیا نظر مانی کہ اولاد ہوگی تو اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے. ہمارے پاس ایسا کوئی ایم نہیں ہوتا ہے ایک شادی شدہ جوڑے کا کہ اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. بس اولاد کے لیے اچھا مکان بنانا ہے، اس کا اچھا گھر بسانا ہے، بینک بیلنس جمع کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے اس کو وقف کریں گے، یا اللہ کے دین کے لیے وہ کام کرے گا، اس کو دین کی تعلیمات دیں گے، ہم اس کو نیک بنائیں گے، صالح بنائیں گے، اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. اب وہ سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا تو اس کو اللہ کی راہ میں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن جب دیکھا تو قرآن نے اس کو نقل کیا، کیا وہ کہنے لگی یہ تو لڑکا ہوا ہے، اور پھر خود ہی کہنے لگی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے. پھر فرمایا لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا ہے، مطلب لڑکی جو ہے لڑکا جیسی نہیں ہوتی ہے. مطلب لڑکی کو وقف کیسے کر سکتے ہیں، عبادت کے لیے کیسے باہر چھوڑ سکتے ہیں، وہ ایک سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتی لڑکی آسانی سے. لڑکا کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن اپنی نظر پوری کی اور کہا کہ مجھے اسے اللہ کی عبادت کے لیے ہی چھوڑنا ہے. اس زمانے میں جو بیت المقدس تھا وہاں لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا. دین کی تعلیمات حاصل کریں گے بچے اور دین کا کام کریں گے، عبادت میں لگے رہیں گے. دوسرے کام کاج سے ان کو فارغ کر دیا جاتا، دوسرے گھر والے ان کا خرچہ اٹھاتے. اور یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اگر کوئی دین کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گھر والے اس کی مدد کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے جو اپنے گھر کے کسی ایک ممبر کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے وقف کر دے، دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے اور ایک دن تجارت کرتے. ان کا ایک بھائی تھا جو تجارت میں ان کا پارٹنر تھا. جس دن انہوں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تو وہ تجارت سنبھالتا، جب وہ اللہ کے رسول کے پاس رہتا تو حضرت عمر تجارت سنبھالتے تھے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، تو کہا لڑکی ہوئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں کیسے وقف کریں گے، لیکن کہا نظر تو مانی ہے اس لیے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے. تو آپ نے یہ نیت پوری کی اور انہوں نے دعا کی تھی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت مریم کی یہ دعا قبول ہوئی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، تو شیطان آ کر اس کو ایک چمٹی لیتا ہے اور اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، حدیث میں، جس سے بچہ روتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسے دو لوگ ہیں جن کو شیطان نے آ کر چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، کیونکہ ان کی والدہ کی دعا قبول ہوئی تھی. ہم کہاں اولاد ہونے پر دعا، ہم تو روتے بیٹھتے لڑکی ہوگی. انہوں نے کہا لڑکی لڑکا جیسا نہیں ہے، انہوں نے افسوس نہیں کیا بلکہ یہ سوچا کہ اس کو اللہ کی راہ میں ہم کیسے وقف کریں گے، کہاں چھوڑیں گے، لانے لے جانے کا مسئلہ رہے گا اور سفر کا مسئلہ رہے گا، تمام چیزیں. لیکن کہا کہ بس اسے اللہ کی میں پناہ میں دیتی ہوں. دعا مانگی فوراً. ہمارے پاس تو لڑکا لڑکی جو مسائل ہے بہت زیادہ، گن نہیں سکتے اس کو. لڑکی ہوئی تو صورت لٹک جاتی ہے. اچھا جس کی صورت لٹکتی ہے وہ خود لڑکی ہے، عورت ہے. گھر کی جو بڑے بزرگ ہوتی ہے اکثر خواتین ہوتی ہے، دادی نانی، نواسی یا پوتی ہونے پر افسوس کرتے بیٹھتی ہے حالانکہ وہ خود عورت ہے. ایسی افسوس کی بات ہے نا. اسلام نے تفریق نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے اچھی، ان کا نکاح کروا دے، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اسے قریب رہے گا میرے. تو یہ ہمارے پاس بڑا عجیب معاملہ ہے، تو انہوں نے فرق نہیں کیا. دوسرا، ہمارے پاس نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے. ہمارے پاس نیک اولاد کی دعا نہیں ہوتی ہے. اکثر بڈھیاں کیا دعا دیتے ہیں، اللہ چاند سا بیٹا دے. چاند سی بیٹی کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ چاند بچپن میں بیٹے کے لیے بولتے ہیں اور جب جوانی کو پہنچتے تو چاند جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسی کیسی عجیب بات ہے. انسان بھی کیسا مطلبی ہے نا، اپنے حساب سے تبدیل کرتا ہے چیزوں کو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعا کرنا چاہیے اللہ نیک اولاد دے، لڑکا لڑکی نہیں، جو بھی ہو نیک ہو. تو حضرت مریم جو ہے ہوئی اور انہوں نے اس کا نام مریم رکھا
اور اکثر سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا بھی کہ آپ 7ویں دن کہتے ہیں کہ بچوں کا نام رکھیں، ان کا عقیقہ کریں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے سر کے بال منڈوائے اور اس کے برابر چاندی کا جو قیمت یا چاندی جو ہے صدقہ کر دے۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس جو ہے 7ویں دن یہ چیزیں نہیں کرتے، چھٹی مناتے، چھلا مناتے۔ کہاں سے لائے؟ سنتوں کو ختم کر کے عجیب چیزیں لا لیے نا۔ اسلام میں تمام چیزیں نہیں ہیں۔ چلیے، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا مریم۔ مریم کا معنی ہوتا ہے نیک خاتون، نیک لڑکی، عبادت گزار، اللہ کے قریب، اور بھی اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ آگے چلیے 37 نمبر کی آیت۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسْنٍ وَنَبَتَهَا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور سے سنیے، بس اس کے پروردگار نے اسے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب ان کی والدہ نے کہا، ابھی چھوٹی سی تھی، کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے، تو وہاں جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، نیک لوگ تھے، سب آ گئے، کہا کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ تو حضرت زکریا آئے اور کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میری بیوی اور اس کی بیوی، اس کی جو ماں ہے یعنی حنا، یہ دونوں بہنیں ہیں، مطلب حضرت زکریا خالو ہوئے حضرت مریم کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قوم کے نبی ہے، رسول بھی ہے، اس لیے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے جو رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قوم کے لیے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں کہ میں اس کی پرورش کروں اور میں اس کو تعلیم دوں۔ تو سب لوگ لڑنے لگے کہ نہیں، حضرت عمران ہمارے اندر بہت معزز شخص تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کو موقع ملے ان کی بیٹی کی پرورش کا۔ وہ بہت محبت کرتے تھے حضرت عمران سے سب۔ جب بات بہت بڑھ گئی تو پھر طے کیا گیا کہ قرآن اندازی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے قرآن اندازی کیا کی، قلمیں، پینس ہوتے ہیں نا، پینس، تاکہ اس کو پانی میں ڈالیں گے سب لوگ، جس کی قلم پانی میں تیریں گی وہ جو ہے مریم کی کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی پین اوپر تیرنے لگی۔ دوسرا، کچھ محدثین نے، کچھ روایتوں میں ایسا لکھا گیا ہے کہ ایک پانی کا چھوٹا سا جھرنا بہتا تھا، اس میں سب نے اپنی اپنی قلمیں ڈالی، سب کی قلمیں پانی کے ساتھ بہنے لگی، حضرت زکریا کی پانی کے مخالف سمت میں بہنے لگی، جو کہ قرآن اندازی میں یہ طے ہوا کہ حضرت زکریا ہی اس کی کفالت کریں گے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے بیت المقدس کے قریب ان کو بنا کر دے دیا گیا، جہاں پر وہ عبادت کریں گے۔ ویسے ان کی پیدائش ہوئی تھی ناصرہ نام کے مقام پر۔ ناصرہ، یہ فلسطین کو آپ نے دیکھا ہے، ایک پٹی چھوٹی سی اس طرح سے اس کا نقشہ ہے، فلسطین کے بارے میں تو آپ نیوز دیکھ ہی رہے، تو جس طرح سے اسے لمبی پٹی بنی ہوئی ہے نا، تو اس کے اوپری حصہ جو ہے وہ ناصرہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ بعد میں منتقل ہو کر وہ بیت المقدس کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہیں پر رہنے لگے اور وہ عبادت وہیں کرنے لگے حضرت مریم۔ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے، اور وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ معجزہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت تھی حضرت مریم کے لیے۔ کیا کرامت تھی؟ فلسطین کے آس پاس جو پھل نہیں اگتے تھے وہ پھل وہاں پر رکھے ہوتے تھے، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو۔ تو حضرت زکریا پریشان ہو جاتے اور کہتے یہ پھل کہاں سے آئے، کیونکہ وہاں پر ان کے کمرے میں حضرت زکریا کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ وہاں پر دیکھ کر تعجب کرتے، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حضرت مریم کو بھی اس کی خبر نہیں تھی کہ وہ پھل کیسے آتے ہیں، بس یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے ایک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
حضرت زکریا کو بھی اولاد نہیں تھی، کافی وقت گزر چکا تھا۔ جب دیکھا حضرت مریم کے پاس پھل کہاں سے آ رہے غائب سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، جلالت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت پر اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ جب ان کو دے سکتا ہے رزق یہاں پر، ایسی جگہوں پر، ایسے پھل جو یہاں نہیں اگتے، اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو فوراً دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک یحییٰ بیحییٰ مصدق بکلمات من اللہ وسیدہ وحصورا ونبیّ من الصالحین۔ کیا فرمایا؟ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں، مطلب ان کی عبادت گاہ میں کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے نے آواز دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے، کس چیز کی؟ یحییٰ کی۔ یحییٰ یہ جو نام ہے، یحییٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں یہ نام کسی کا نہیں تھا، یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ ایک یہ نام، اور دوسرا محمد۔ محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا، یہ ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو نام اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، ان کی پیدائش سے پہلے۔ تو حضرت یحییٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود چنا اس کو، اور کہا کہ یہ کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مطلب یہ نبی ہوگا، پرانے انبیاءوں کی جو تعلیمات ہے اس کی تصدیق کرے گا، اس پر عمل کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے۔ پہلے سے ہی نیوز دے دی کہ نبی بننے والا ہے تمہارا بیٹا۔ اور یحییٰ علیہ السلام بھی بڑے نیک اور صالح تھے، عبادت میں لگے رہتے، عام بچوں کی طرح نہیں تھے، شرارتیں نہیں کرتے اور کھیل کودتے، لیکن ان کی اپنے لیمٹس تھی، وہ کھیل نہیں کھیلتے جو عام بچے کھیلا کرتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ یہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیے، بچپن سے نرم مزاج تھے، اور نبیوں کی تعلیمات کو انہوں نے سیکھا، عبادت کی، لوگوں کو سکھایا، یہ ان کی زندگی رہی، اور بہت ہی نیک اور صالح تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے بس کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بولے میری ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بیوی بانجھ ہے، اب تک اولاد ہم کو نہیں ہوئی، ابھی کیسا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، جو چاہتا ہے بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگے قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگا پروردگار میرے لیے اس کے لیے کوئی نشانی بتائیے۔ فرمایا نشانی ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے باتیں نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ ان کی نشانی یہ تھی کہ بنا کسی بیماری کے، بھلے چنگے ہونے کے باوجود وہ بات نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے۔ اور قوم کو بس وہ صبح اور شام آتے اور عبادت کرنے کا حکم دیتے، ٹھیک ہے؟ یہ نشانی تھی حضرت زکریا سے جو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ اب اس کے آگے چلیے، ذرا غور سے سنیے، واپس حضرت مریم کے واقعے کی طرف آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، اور تجھے پاک کر دیا ہے، مطلب تمام چیزوں سے، اور سارے جہاں کی عورتوں پہ تیرا انتخاب کیا ہے، مطلب سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہاں کی عورتوں پر۔ کس لیے سلیکٹ کیا؟ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانے والا ہے، ایک نشانی دنیا کو دینے والا ہے جو قیامت تک نہیں آئیں گی اس کے بعد۔ غور سے سنو ادھر، یا مریم اقنتی لربک واسجد وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم،
تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ غور سے سنیے، حضرت مریم کے تعلق سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اٹ از ناٹ اے جسٹ اسٹوری، یہ ہمارے لیے ایک راہ ہے، گائیڈ ہے تمام لڑکیوں اور عورتوں کے لیے، اور عقیدہ ہے اس میں، عقیدہ۔ بہت سارے افسوس کی بات ہے، کرسچن لوگ، عیسائی لوگ آ کر آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ آپ کو خود آپ کا قرآن نہیں معلوم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں۔ اس لیے غور سے سننے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی آپ اللہ کی بات مانو اور عبادت میں لگی رہو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب یہاں آیتوں میں واقعہ چلتے چلتے حضرت مریم کا اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ آیت اللہ کے رسول پر اتر رہی ہے نا، تو بیچ میں اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے خطاب فرما رہا ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آپ ان چیزوں سے بے خبر تھے، یعنی اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ بے خبر تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مطلب اللہ کے رسول کو وہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ کچھ لوگ بولتے اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، 100% رانگ۔ کچھ لوگ بولتے اللہ کے رسول کو کچھ بھی غیب کا علم نہیں تھا، رانگ۔ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، کتنا؟ جتنا اللہ نے دیا تھا، اس لیے دونوں لوگ رانگ، یہ صحیح عقیدہ۔ کہا کہ آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ لوگ پاسے ڈال رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان کے پاس کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت آپ وہاں موجود تھے۔ جو واقعہ میں نے بتایا نا، وہ حضرت زکریا کی قلم رہ گئی جس سے ان کو ذمہ داری دی گئی ان کی کفالت کی، سنبھالنے کی، یہ وہی ذکر ہے یہاں پر۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اب دیکھیے واپس اس سٹوری کی طرف آ گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت اور وہ میرے مقرب یعنی سب سے قریب بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المقدس میں ایک مقام تھا بیت اللحم۔ بیت اللحم وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی۔ جب وہ عبادت میں تھی اور وہ اس کے کھلے حصے میں کچھ پھل وغیرہ کچھ لینے کے لیے جب گئی تو انہوں نے سامنے ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا، ایک انسانی شکل میں فرشتہ آ چکا تھا، وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایک کلمے کی خوشخبری دی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلمہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے جس نے بات کی، اور ان کو کہتے ہیں اللہ کا ایک کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جس کو بولتے ہیں ورڈ آف گاڈ۔ عیسائی لوگ اس میں بہت کرپشن کر چکے ہیں، وہ ورڈ آف گاڈ کو گاڈ بولتے ہیں۔ ذاکر نائک نے ان کا بہت بہترین جواب دیے تھے ویسے ان کو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خلط ملط کر کے چیزوں کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس آتے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود کہا یبشروکی بکلمۃ من، اللہ کلمے کی خوشخبری سناتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہے اللہ کی طرف سے، تو دیکھو بائبل بھی بولتی ہے ہی از دا ورڈ آف گاڈ، وہ خدا کی طرف سے ایک ورڈ ہے۔ کیوں؟ اصل میں قرآن نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا والد کے پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کن فیکن، مطلب اللہ جب چیز کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے، مطلب اللہ کا ایک ورڈ کہنا تھا، اور وہ جو ہے حمل سے ان کی جو ہے حضرت مریم ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، صرف بولنے سے، کیونکہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا ماں باپ کے بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے بنانا کیا مشکل ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو جب کچھ نہیں تھا، نتھنگ، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ایک لڑکے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ صرف کہنے سے، بلکہ اس کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو لوگ گھماتے ہیں، اور ایک بائبل کی ایک آیت بولتے ہیں اس کو، پنکتی، ورس، کہ اس میں سناتے ہیں، جان کے اندر جو ہے ان کی بائبل ہے جان کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان دا بگننگ واز دا ورڈ، ان دا بگننگ واز دا ورڈ، شروعات میں ایک ورڈ تھا، اینڈ ورڈ واز گاڈ، اور ورڈ جو ہے خدا تھا، اینڈ ورڈ وتھ گاڈ، اور ورڈ خدا کے ساتھ تھا۔ اور اس کا مطلب کیا بولتے ہو؟ اس لیے مطلب عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے۔ ان دا بگننگ واز دا ورڈ، ورڈ وتھ گاڈ، ورڈ خدا تھا اور ورڈ خدا کے ساتھ تھا، تو دونوں سیم ہو گئے نا؟ ذاکر نائک نے اس کا جواب دیے، جو تم آیت انگلش میں کوٹ کر رہے ہو، اصل جو بائبل کو پہلے لکھا گیا تھا جس شخص نے اس کو لکھا، تو یہ جو گریک لینگویج میں یا لیٹن لینگویج میں تھی، تو وہاں پر ہبریو میں جو لفظ، معاف کیجیے گا، گریک میں جو بائبل تھی اس میں جو ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ، شروعات میں جو ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ، مطلب جو شروعات میں جو خدا تھا، اور ورڈ ود گاڈ، خدا جب ورڈ کے ساتھ تھا، تو کہا کہ دونوں کے لیے یہاں پر گاڈ، پہلے والا گاڈ اور بعد والا گاڈ، دونوں کے لیے الگ الگ یوز کیا گیا ہے لیٹر۔ پہلے جو خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ جب اس کو گریک سے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، مجھے اچھے سے وہ ورڈ یاد نہیں ہے، ہوتھیوس اینڈ ٹوتھیوس، ایسے دو ورڈ ہے، شاید میں بھول رہا ہوں کچھ۔ ہوتھیوس کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیپیٹل جی سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، مطلب گاڈ، اور دوسرا جو ورڈ تھا اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اسمال جی سے کرتے ہیں، مطلب گاڈلی پرسن، خدا صفت انسان بولتے ہیں نا، نیک انسان، کہا کہ اس سے مراد وہ ہے تمہارے بائبل کے لکھنے والوں نے کرپشن کیا، انہوں نے جواب دیا اس کو، تو وہ عیسائی وہیں بیٹھ گیا خاموش۔ تو بائبل میں بہت سارے کرپشن ہوئے، بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، قرآن الحمدللہ اب تک بحفاظت ہے۔ اس طرح یہ کھیلتے ہیں الفاظوں کے ساتھ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آئیں گے، عبداللہ، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بتاؤ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے بار ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ ان کو معلوم ہے عیسائیوں کو، کیونکہ غور سے سنتے وہ وہ بولتے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار ہے قرآن میں؟ بولیے کتنے بار ہے؟ کتنے بار ہے؟ جو دھیان سے سننے والے ان کو پوچھ رہا ہوں پہلے میں، بولو کتنے بار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنے بار ہے؟ چلو جان دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنے بار ہے؟ اللہ کے رسول کا نام کے ساتھ، نیم وتھ نیم، کتنی بار ہے؟ 4، ایک قریب آنسر آیا، 5 بار ہے، 4 بار محمد، 1 بار احمد۔ نہیں معلوم ہے آپ لوگوں، سو رہے ہیں ہم، عیسائی لوگ جاگ رہے ہیں، وہ دعوت کر رہے ہیں ناحق کی، اور ہم حق والے سو رہے ہیں، ہم آئی فون لے رہے ہیں، بائک لے رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، نہیں باقی لوگ تو سو رہے ہیں نا، درس میں سو رہے ہیں۔ ہاں، وہ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 بار، اللہ کے رسول کا نام 5 بار، زیادہ نام کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر ان کو ماننا چاہیے۔ پھر زندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول زندہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ آپ بولیں گے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا گیا، اللہ کے رسول کا تو انتقال ہوا، تو زندہ کو فالو کیا جائے گا کہ مردہ کو فالو کیا جائے گا؟ ایسے کہتے ہو، گھماتے ہیں، جبکہ ہم کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، لیکن وہ واپس آئیں گے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول کے کلمے کو پڑھیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ خیر، تو غور سے سنیے، اس لیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہیں اللہ ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں عزت ہوگی، اور میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا، قریب بندوں میں سے ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں یعنی بچپن میں بات کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مطلب ایسی عمر میں جب باتیں کرے گا جب بچے بات نہیں کرتے ہیں، دودھ پیتے بچے بات نہیں کرتے ہیں، کہا کہ وہ بات کرے گا، اس کی پہلی نشانی۔ فرسٹ میریکل آف دی عیسیٰ علیہ السلام،
जीसस का जो बोलते हैं ना वो लोग। और बाइबल में पहला मिरेकल क्या है पता है आपको? जीसस ईसा अलैहि सलाम का, नौज़बिल्लाह, वाटर इनटू वाइन। उन्होंने एक महफिल में गए, वहां शराब कम पड़ गई तो उन्होंने पानी में हाथ डाले, वो शराब बन गई, फिर वो शराब बांटे लोगों को। पहला मिरेकल। जिस शराब में पूरी दुनिया आज डूबी हुई है, वो बोल रहे ईसा अलैहि सलाम का पहला मिरेकल क्या है? शराब बनाए, पानी से शराब। बराबर है कि नहीं है? जबकि केमिकल भी पॉसिबल नहीं है, H2O से इथाइल अल्कोहल नहीं बनता ना, ठीक है, हम कुछ रिएक्शन करना पड़ेंगी उसकी, ठीक है। चलिए, तो खैर पहला मिरेकल कुरान ने कहा ईसा अलैहि सलाम का, वो बचपन में बात करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे, और अधेड़ उम्र में भी, जो आम तौर पर इंसान बात करता है, और वो नेक लोगों में से होंगे। आगे चलिए। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। कहने लगी मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? हज़रत मरियम बोली मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, हालांकि मैं तो किसी इंसान से आज तक किसी इंसान ने मुझे छुआ भी नहीं। फरिश्तों ने कहा इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है कर देता है, जब कभी वो किसी काम को करने का इरादा करता है तो कह देता है कुन, और वो चीज़ हो जाती है। मतलब हज़रत मरियम बोली मुझे कैसे लड़का होगा? मतलब एक इंसान बायोलॉजिकली अगर सोचेगा तो एक मर्द और एक औरत के मिलने से औलाद होती है। उन्होंने कहा ना मेरा निकाह हुआ है, ना मैं कोई बदकार औरत हूँ, किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है मस। अरबी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मस, लम्स। मस का मतलब होता है जस्ट टच करना। अरबी कुरान की ज़ुबान इतनी बेहतरीन है कि ऐसी बातें जो कि पर्सनल इंसान की होती है, लेकिन ऐसे बयान करता है कि शर्म इंसान को आने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से कहते हुए बात गुजर जाती है, बेहाई भी नज़र नहीं आती है उसमें। जैसे कुरान में जो जिक्र है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मस और लम्स। अगर किसी ने अपनी बीवी को सिर्फ छुआ है, टच किया है, निकाह हुआ उसका और उसने सिर्फ टच किया है, लम्स मतलब उनका सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ है अभी, उसको लम्स बोलते हैं। तो कुरान ने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर वो सिर्फ छुआ है उसने और किसी वजह से दोनों की तलाक हो जाती है तो महर की रकम देने की ज़रूरत उसको नहीं है, शरीयत में उसूल है। और लम्स कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कितना अच्छे से बताया कि लफ्ज़ में, ताकि इंसान समझ जाए। मतलब दोनों फिजिकली कांटेक्ट बना चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? शौहर ने जो रकम दिया है, महर किया, वो वापस नहीं ले सकता। समझा आपको? किसी वजह से अगर तलाक हो जाती है तो। कितने प्यारे अल्फाज अरबी, कुरान का कितना अंदाज बयान कितना अच्छा है। तो इस हज़रत मरियम ने कहा किसी ने तो मुझे टच भी नहीं किया अभी तक, तो औलाद कैसे हो सकती है? तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है बस हो जा, और वो चीज़ हो जाती है, और ये अल्लाह की निशानियों में से है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक बार मैंने देखा कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे खड़े थे, उसमें से एक बोल रहा था अरे हो ना, कहते ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के कैसे पैदा हुए? बोले कि ईसाई मेरे को पूछ रहा था, बोले मैं भी सोचने लग गया हाउ इट इज़ इम्पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। बोले तो मैंने उनको समझाया आप कैसे बने, आप क्या थे? एक सिंगल ड्रॉप थे, अल्लाह ने आपको एक लंबा चौड़ा इंसान बना के खड़ा कर दिया माँ के पेट में, उसके लिए करना आसान है। तो बिना उस कतरे के भी अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है कि अल्लाह उन क्रोमोसोम्स के बगैर भी किसी को पैदा कर सकता है, लेकिन वो एक ही निशानी है, क़यामत तक अब वो एक ही निशानी रहेंगी, उसके बाद अब कोई दूसरी निशानी आने वाली वैसी नहीं है। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाया, तो मुझे ताज्जुब हुआ, बच्चा ऐसे बोल रहा हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो आप मुझे बताओ इतनी बड़ी कायनात कैसे बनी? वो तो अल्लाह ने बनाया, आपका यकीन है, तो ये क्या मुश्किल है उसके लिए? कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके लिए। तो अल्लाह ताला ने इस तरह जो है हुक्म किया, और वो जो है हमल से हो गई। उसके बाद वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्म वत तौरात वल इंजील, अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। अल्लाह ताला उनको लिखना पढ़ना सिखाएगा, हिकमत विजडम। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत वाइस थे, आपको पता है, अक्लमंद, क्योंकि उन्हीं के ख़ानदान से बनी इसराइल यहूदी जो आज हैं, अपने आप को बहुत होशियार बोलते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के ख़ानदान से थे ना, उनसे ज़बरदस्त जवाबात देते थे। ये सबसे घटिया कौम थी, नबियों को तकलीफ दिया करती थी। पता है आपको ये कितने बदमाश थे? आपको एक किस्सा सुनाता मैं, गौर से सुनो।
اس زمانے میں جو کنگ تھا جس کے انڈر میں فلسطین آتا تھا سیزر تھا، سیزر رومن امپائر، بہت ظالم بادشاہ تھا. اور یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے نا، یہ ادھر کی ادھر بہت لگاتے تھے. اچھے لوگ بھی تھے اس میں، برے لوگ بھی تھے. یہ برے لوگ تھے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیے نا تو پتہ ہے آپ کو کیا بولے؟ بولے سیزر بولتا ہے ٹیکس بھرو گورنمنٹ کو، جو کہ بہت زیادہ ہے. آپ اللہ کے نبی ہے نا، حالانکہ دل سے نہیں مان رہے ان کو، اور کیا بول رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہے نا، آپ بتاؤ ہم نے کیا کرنا، ٹیکس بھرنا کہ نہیں بھرنا. یہ روایتی ہے، اسرائیلی روایت ہے، حدیث میں نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ اس پہ فوٹو کس کا ہے سکے پہ؟ تو بولے سیزر کا ہے. اچھا، وہ کیا بولتا ٹیکس بھرو. تو جس کا فوٹو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے. بولے کیوں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے کہ ظالمانہ ٹیکس مت بھرو تو سیزر کو جا کر کمپلین کرتے تھے یہ آدمی ٹیکس مت بھرو بول رہا، اس کا ذرا دیکھو ذرا. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ٹیکس جو ہے بھر سکتے تو بولیں گے ایسے کیسے اللہ کے نبی جو ظلم اور زیادتی میں مدد کر رہے ہیں بادشاہ کی. تو یہ دونوں طرف سے چالیں چلتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی ویسے دیا، اس پہ فوٹو کس کا ہے؟ ہاں، اس سے جا کر پوچھ لو کیا کرنے کا ہے. سمجھا آپ کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی تھی. اور توریت اور انجیل جو پہلے کی کتابیں تھی اللہ نے ان کا بھی علم دیا. اور انجیل جو ان کے اوپر، انجیل کہتے ہیں گڈ نیوز، خوش خبر کو انجیل کہتے ہیں. انجیل کا مطلب ہے جو خوش نیوز، جو صرف وربلی ہوتی ہے. انجیل کبھی لکھی نہیں گئی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج اس کو وہ گوسپل کہتے ہیں یا نیو ٹیسٹیمنٹ بولتے ہیں. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو. تو انجیل کبھی لکھی نہیں گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد پہلی بائبل لکھی گئی، وہ بھی گریک لینگویج میں یا عبرانی میں شاید. تو اب بتائیے 600 سال کے بعد کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے، اس میں کتنی ریالٹی رہیں گی؟ سب غلط ملت ہو گیا ہوگا نا، امپاسبل. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں، وقت تھوڑا ہمارا کام ہے. وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. غور سے سنیے، یہی لفظ بائبل کے اندر ہے، یہی لائن. He was not sent to but the lost sheep of Israel. یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیزس کو بھیجا گیا ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے رسول کے لیے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے پورے عالمین کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تو عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، لیکن عیسائی لوگ پوری دنیا میں پھیلا رہے ان کی بات. اور اللہ کے رسول پوری کائنات کے لیے آئے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے سو رہے، ہم ہے نا، سستی منا رہے ہیں. ہم لوگ پوری عالمین کے لیے آئے اللہ کے رسول اور ہم ان کی تبلیغ نہیں کر رہے. اور بائبل بھی بول رہی ہے، قرآن بھی بول رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، دوسروں کے لیے نہیں. ہر نبی اپنے قوم کی حد تک آیا. اللہ کے رسول آخری نبی جو پوری دنیا کے لیے آئے. ٹھیک ہے، چلیے. کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں. قوم مانتی نہیں تھی، اس لیے نبی کو اللہ تعالیٰ معجزے دے کر بھیجتا تھا. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے. پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے، غور سے سنیے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم سے سچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. دوسرا، پہلا بچپن میں بات، دوسرا مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے اڑنے لگتا ہے تاکہ لوگ یقین کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیونکہ اس زمانے میں سائنس ٹیکنالوجی بہت آگے تھا تو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی بات مانی، اس لیے کہا گیا. تیسرا معجزہ، پھر میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں. جو اندھا ہوتا یا کوڑی ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھتے، اللہ سے دعا کرتے، اس کا کوڑ ختم ہو جاتا، جلد کی بیماری جو ہے. اور اندھا جو ہوتا اس کی آنکھیں آ جاتی. تو یہ معجزہ نمبر 3 اور 4، کوڑی کو اچھا کرنا اور اندھے کو آنکھیں دینا. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے. اور جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے گھر میں اور ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لاؤ. اور کوئی آدمی اب آتا ان سے ملاقات کرتا تو وہ بتاتے کہ تم نے گھر سے کیا کھا کر آئے اور کیا بچا ہوا ہے تمہارے گھر میں، جس سے لوگوں کو یقین ہو جاتا. یہ 5ویں نمبر پہ نشانی. ہر جگہ لفظ ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. ایک واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کتاب میں، بڑا تعجب ہوا. ایک بزرگ تھے،
بزرگ بولے تو میڈ ان انڈیا ہوں گے نا، معلوم نا اپنے کو برابر ہے کہ نہیں. میڈ ان انڈیا واقعہ. ایک بزرگ تھے، بولے انہوں ایک دعوت میں گئے تو چکن بنا تھا چکن ختم ہو گیا. مرید بیٹھے ہوئے اب کیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ پوری ہڈیاں جمع کرو اور اس پہ پھونکا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ایک بھی نہیں اٹھا. تو بعد میں انہوں نے بولے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ، تو پورے پرندے بن کر پھر سے چکن بن گئے. مطلب اللہ کے حکم سے نہیں، ان کے حکم سے. دیکھیے کیسے شرک میں آگے بڑھ گئے لوگ، کتنے افسوس کی بات ہے. تو میں بولا انہوں نے اس زمانے کے پورے سپاہیوں کو، مسلمانوں کو، شہیدوں کو، سب کو زندہ کر ڈالنا تھا، کیوں مردہ رکھے سب کو؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پھیکم پھاک کی بھی حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. اب آگے بڑھیے. اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں. تورات جو کتاب پہلے نازل ہو چکی تھی. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ ارے نہیں، موسیٰ علیہ السلام. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام. کہا کہ میں تورات کی تصدیق، ہر نبی جو آیا پچھلی کتاب کی تصدیق کرتے تھے کہ میں وہی تعلیمات لے کر آیا ہوں. ہاں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ جو حلال ہوتی تو حرام کو حلال کرتا قوموں کے اعمال کے اعتبار سے. اگر اچھے اعمال ہوتے تو جو چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی تھی اللہ اس کو پھر سے حلال کر دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں یہ اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. پچھلی قوموں کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا تھا، اب میں تمہارے لیے حلال کر دوں. جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آپ کو پتہ ہے چربی حرام تھی، مال غنیمت کا سامان وہ لے نہیں سکتے تھے جنگ میں جیتا ہوا. ایک اوپر سے آگ آتی تھی آسمان سے اور پورا لے کر چلے جاتی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور اللہ کے رسول کی امت پر آپ نے مال غنیمت جو ہے حلال کیا کہ وہ لے سکتے اس کو، سولجرز میں بٹے گا. پھر چربی جو کہ حرام ہو چکی تھی اس کو حلال کیا. ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ چیزیں حلال کرنے کے لیے آئے اللہ کی طرف سے. اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. ذرا غور سے سنیے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مارو میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. بائبل کے اندر بھی کئی جگہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسس ان کے حساب سے انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ از ون لارڈ، ون گاڈ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیسے کرتے ہیں حالانکہ وہ خود بول رہے ہیں میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. وہ ٹرینیٹی پہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کبھی. چلیے. مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے راہ میں میری مدد کرنے کون آئے گا؟ اور وہ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. واقعہ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا گیا؟ کہ یہ حکومت کے خلاف ہے اور یہ حکومت لوگوں کو بہکا رہے ہیں. پھر کیا کیا گیا؟ جب ان کو زیادہ بہکایا گیا بادشاہ کو ان کے خلاف، تو سپاہی ان کو پکڑنے کے لیے آئے. عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ بہت جگہ تبلیغ کر چکے تھے، دین پہنچا چکے تھے. تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے، 11 12 15 کچھ تھے، کسی نے الگ تعداد لکھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد وہ آئے ایک غار کے اندر، وہ ملاقات کیے اپنے ساتھیوں سے اور کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ تو ایک سب سے نوجوان کم عمر والا لڑکا سامنے کہا کہ میں کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ چھوٹا ہے. پھر کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ وہ آگے آئے کہا کہ میں کروں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تھی ان کے اس جو ہے صحابی کی شکل ویسے ہو گئی، ان کی حواری کہتے ہیں ان کو، مددگار. اور ان کو جو ہے لوگوں نے پکڑ کے لے گئے اور سولی پہ ٹکا دیا، ان کو کراس پہ لٹکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بعد میں پھر کبھی اور کنٹینیو کریں گے اس کو. ابھی ہم آتے ہیں حضرت مریم کے واقعے کی طرف. سورہ مریم میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت مریم. یہ ایک کام کرتا ہوں میں آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ درس ہونے کے بعد، آپ غور سے سنیے.
اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے۔ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ بہترین ہے چال چلنے میں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ ان کی ہم شکل کو انہوں نے وہاں پر سولی پہ چڑھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیری تابعداری کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام اختلاف کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اٹھا لینے والا ہوں، اور قیامت سے پہلے اب تم آؤں گے اور تمہارا جو بھی فیصلہ رہے گا قیامت کے دن وہ پورا کیا جائے گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے چال بازیاں چلی اور انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو ضرور سزا دیں گے اور عذاب دیں گے۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں، مطلب اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ کیا کیا نصیحت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنا کر ہم نے کہہ دیا ہو جا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، کہ اللہ نے ان کو کہا بس ہو جا اور وہ ہو گئے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی بنایا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یہ ہے پورا واقعہ، کیونکہ بائبل میں کہیں ایک بائبل بھی صحیح واقعہ بیان نہیں کرتی ہے۔ آخری کی 4 کتابیں مارک، میتھیو، لیوک، جان، یہ 4 رائٹر ایک الگ الگ بائبل کے۔ پوری بائبل جو ہے نا، یہ کتاب نہیں ہے، کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں 73 کتابیں ہیں، ہر کتاب میں اختلاف، ایک بولتی ہے کراس پہ لٹکا ہے، ایک بولتی سولی پہ لٹکا ہے، الگ الگ واقعات، کوئی میچ نہیں کرتی، بہت اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اللہ کے رسول، یہ ہے پورا واقعہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس کے علم آنے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہے کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی عورتوں کو، اور ہم تم اپنے خاص اپنی جانوں کو بلائے، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ لعنت کی جاتی ہے اللہ کی قسم دے کر ان لوگوں پر جو حق پر نہیں ہے، اور ان کا وہی فیصلہ ہوتا ہے جبھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے نجران شہر سے آئے، یہ عیسائیوں کا ایک گروپ تھا، مسجد نبوی میں رکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پورا واقعہ بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ نہیں مانے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو انہوں نے جھوٹا کہا۔ اللہ کے رسول نے جب بہت سمجھایا، 3 دن تک بات چلی لیکن وہ نہیں مانے، تب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ایک میدان میں جمع ہوتے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤ، میں پورے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہوں۔ آپ حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے، کہا کہ یہاں پر ہم لعنت کریں گے اس شخص پر جو ناحق پر ہے، جو جھوٹ بولتا ہے۔ نجران کے عیسائی سمجھدار تھے، ان کو معلوم تھا یہ نبی حق ہے، فوراً سمجھ گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے نہیں، وہیں سے بھاگ گئے، انہوں نے قسمیں نہیں کھائی، چلے گئے وہ۔ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے، آزادی کے پہلے جو ہے، غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو شیخ جو ہے، نام بھول رہا ہوں میں ان کا، ثناء اللہ امرتسری ایک جو ہے قرآن و حدیث کے سخت ماننے والے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے، یہ دیوبند میں پڑھتے تھے پاکستان میں، انہوں نے جو ہے ان کے استاد سے بھی بہت ساری چیزوں پہ جو ہے اختلاف کیا تھا کہ حدیث میں یہ چیز ہے لیکن چلتے آ رہا تو کچھ اور ہے روایتوں سے، جبکہ ہم کو قرآن حدیث کو فالو کرنا چاہیے۔ ان کو مدرسے سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں غلام احمد قادیانی نے جب چیلنج کیا تھا، اپنے آپ کو نبی بننے کا دعویٰ کیا، مہدی بننے کا دعویٰ کیا،
تو ثناء اللہ امرتسری نے اس کو چیلنج کو قبول کیا کہ ہم مباہلہ کریں گے تمہارے ساتھ، یہ اس طرح جو اللہ کے رسول نے کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ تم عالم نہیں ہو، تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے، میں تم سے ہر زمانے میں چلتے آئے، تم عالم نہیں ہے، تم عالم ہو، تم غیر عالم، کہا تم عالم نہیں ہے اس لیے ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ تو ثناء اللہ امرتسری دیوبند گئے، ان سے کہا کہ بھائی آپ ہم کو سرٹیفکیٹ دو ورنہ آپ ان سے مباہلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ سرٹیفکیٹ لے لو، ان کو دے دیا، مستند عالم بنا دیا۔ وہ مباہلے کے لیے جب بیٹھے، جب مباہلہ ہوا تو دونوں نے اللہ سے دعا کی اور لعنت بھیجی جو ناحق ہے، جھوٹا ہے۔ اس کے چند دن بعد ہی غلام احمد قادیانی کی موت ہوئی ٹوائلٹ کے اندر، اس کے جسم میں بھی کیڑے ہو گئے، ایسے کچھ لوگوں کا بولنا ہے، کیونکہ وہ ناحق تھا نا۔ آج اس کی پنجاب پاکستان میں قبر ہے، وہاں پر لوگ آج بھی کچھ اس کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر۔ تو ایسے مباہلے کی یہاں پر بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے تاریخ میں ایسے مباہلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مباہلہ لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو آپس میں لوگ کرتے جماعتیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عقیدے جو بنیادی عقیدوں کے خلاف اگر کوئی کرے تو علماء نے کہا کہ اس صورت میں یہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، سامنے والے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام یعنی حق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یقیناً صرف یہی سچا ایمان اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے فرمایا پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ان عیسائیوں کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اے اہل کتاب مطلب یہودی اور عیسائی، اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، بس وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ کہا کہ ان کو پیار محبت سے اچھے سے سمجھاؤ کہ اسلام جو بولتا ہے آپ کا مذہب بھی وہی کہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی تعلیمات لے کر آئے تھے، قرآن جو کہتا ہے۔ ان کو یہ سب سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ انکار کرے تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ مضبوط ہیں۔ یہ واقعہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔